میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی کا وہ شوق پیدا کرے جو پہلی کا حق ادا کرتا ہو. آپ کو پتا ہے بیوی کا حق ہوتا کیا ہے؟ ویسے پتا ہے اسی آنے والا حق کے وے کہ میری جتی پالش کر، میرے سوٹ دھو، سارے دی ٹکر پکا تے میری گاڑی بھی سہ. اور نہیں، بیوی کے لیے حق یہ سب سے پہلے اس کے نان نفقے کا انتظام کر. نان نفقے کا مطلب یہ کہ کمانا اس پہ ضروری نہیں ہے، کمانا تم نے ہے اس کے لیے، نمبر 1. دوسرا حق یہ ہے اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کر، یہ بھی تیرے ذمہ ہے. اور تیسری چیز کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ اس کو حلال کھلا. چوتھی چیز کیا ضروری ہے؟ فرمایا گرمیوں کے کپڑے اور جوتے ایک ایک سوٹ ضروری ہے. اسی طرح سردیوں کا ایک جوڑا اور ایک جوتا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. زیادہ لے کے دے تو مرضی ہے، یہ ضروری. اصل یہ حقوق پر بات ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جب حق پورے کیے جائیں گے اور پھر جب 2 شادیاں ہو جائیں تو فرمایا کہ دونوں کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک کال سیب جاندے رہن دے انگور زدے کالے چھاپر جگہ اور دوسری نے بندہ پوچھے ہی کوئی نہ کہ میرا پوتر جے 2 کلو لایا نہیں تو وہ 1 کلو دو پاسے گھرنے پہنچن. تو یہ مطلب اسلام میں منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرے پیر صاحب فرماتے سیدی امیر اہل سنت کہ بہتر یہ ہے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر کام کیا جائے، ورنہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ ہمارے معاشرے کی ابھی عورتیں برداشت نہیں کرتی، لیکن ایک وقت آئے گا تمہیں کہا جائے گا. اور دیکھنا اے مولویوں کو تو تقریراں کراؤں، یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، چونکہ جو منبر کی آواز ہوتی ہے نا وہی لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کر، باقی کوئی آواز انقلاب نہیں پیدا کر سکتی. یہ میری بات ذہن نشین فرما لیجئے. تو میں جو آپ کی خدمت میں بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان تم نے انصاف بھی کرنا ہے. اور وہ جو عرب لوگ تھے وہ شادیاں تو کرتے تھے زیادہ، جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جبکہ یہ رسم اسلام میں نہیں. میرے آقا جب جلوہ گری فرمائی تو آپ ذرا سنیے ہمارے اسلام کا حسن کیا ہے. اس بیٹی کو رحمت قرار دے دی، بیٹی رحمت ہو گئی. بلکہ اگر روایات پڑھی جائیں تو میں آپ کو ایک مفہوم سناتا ہوں، آپ کو سن کے مزہ آئے گا اور کئی لوگوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. فرمایا کہ شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا کر دے، فرمایا کہ وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. برکت والی عورت ہے جس کو اولاد میں سب سے پہلے بیٹی عطا کی جائے. وہ مرد بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت پہلے میسر آ جائے. لیکن کیا کریں، افسوس اس بات پر ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا سب تو پہلو یہ دا منہ ڈنگا ہوندا ہے، وہ دادی اور ہوندی ہیں جان کی امان پاؤں تو سب سے پہلے. حالانکہ روایت میں یہ کہا گیا کہ اگر عورت کو شادی کے بعد سب سے پہلے بیٹی کی صورت میں اولاد دی جائے تو فرمایا وہ برکت والی عورت ہے. اور یہ بھی سن لیں میرے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے. نبی پاک کو بھی اللہ نے سب سے پہلی بیٹی ہی عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا لوگوں بیٹیوں کی عزت کرنا. کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. نبی پاک کی بیٹیاں، بعض لوگ 4 کو نہیں مانتے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کا اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق. ان کو شرم اور حیا ہونی چاہیے. تیری بیٹی کا کوئی انکار کرے تو تجھے بڑی تکلیف ہوتی. نبی کی بیٹیوں کا کرتا ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ اسی تینوں بندہ سمجھیے پر ہم وفادار رہو. اس بات کو سمجھو ذرا گرامی قدر حضرات. تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ برکت والی عورت کہلاتی ہے پہلی اولاد کی صورت میں. لیکن سب سے پہلے دادی کو دیکھو، او میں سمجھا کو کھڈاونا اللہ دیسی ایک ہی دیتا، او نہیں میں پتر آکھے آئی چلو ساڈا بوٹا بھی ہرا ہو جاسی. میں کہ شکر کر مائی بھی پئیے جن کی نہیں ان سے پوچھ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہوئی نا. حالانکہ عورت پیدا ہوئی ہے تو عورت کو تو خوش ہونا چاہیے بھی چلو ساڈے نال ایک اور آ گئی ہے. یہ تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے. تیری پوتری آئی ہے، تیری جوڑی ہری ہوئی ہے تو تو جناب علی اپنا منہ ڈنگا کر کے بیٹھی ہو، تینوں خیر تو ہے. یہ بڑی گندی عادت ہے کئی عورتوں کے اندر. اور دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو باقاعدہ اپنے پتر دا ذہن بنا دیا نے کہ ہن دھی جمے تے مڑ طلاق چ دے میں اے دے وچ سانو خیر لبنی نہیں. میں کہ مڑ انج کرے بھی اینو طلاق بھی دیوا میں چاہ تے بیبے آپ زہر بھی کھا لا. خدا کا خوف کریں یار، عورت ہی عورت کی دشمن ہو گئی ہے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور فرمایا شرفاء کا طریقہ یہ ہے، غور سے سنیے گا. شرفاء کہتے ہیں اہل علم اہل ثروت، جتنے بھی دین سمجھنے والے، ان کا شروع سے طریقہ یہ رہا ہے جب اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں. یہ باقاعدہ طور پر ہمارے دین کا مسئلہ ہے. فرمایا آپ جب بھی کوئی فروٹ لے کے آئیں، ٹافیاں لے کے آئیں، جتنا جو چیز پردے ہو جب اپنے بچوں کے لیے لے کے آئیں تو فرمایا جب ابتدا کرنی ہے تو ابتدا بیٹیوں سے کرنی، بیٹوں سے نہیں کرنی. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. فرمایا پہلے دیاں نو دے. یہ شرفاء کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. میرے عزیز بھائی صرف یہاں تک بات نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، 1 سے لے کر زائد تک یہی مسئلہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے وہ بندہ تربیت کر کے شادی کر دے، بس اے ذمہ داری ہے. فرمایا جنت میں
نے میرے نال انج موڈے دے نال موڈا رلا کے کھلوئے گا بندہ تے بندہ بھی ہوا بھی نہ ٹپے گی. انج دا اللہ اعزاز عطا فرمائے. یہ اسلام کا حسن ہے اس عورت کے لیے, اس بیٹی کے لیے. فرمایا جس کو اللہ بیٹیاں دے. اچھا یہی فضیلت بعین ہی حدیث میں بھائی کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا اور بھائی رہ گیا یا 2-3 بھائی تھے, ان کی بہنیں تھیں, فرمایا وہ اگر اپنی بہنوں کی شادی کر دیں تو قیامت والے دن وہ بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یہ بھائیوں کے لیے بھی یہی سعادت. ہاں یہ روایت میں بھائیوں کے لفظ بھی موجود ہیں, باپ کے بھی ہیں بھائیوں کے بھی ہیں. گرامی قدر حضرات, بھائی کے لیے بھی یہ سعادت اور باپ کے لیے بھی. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ذرا سوچئے گا اور اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیے گا. آپ کے اگر اڑوس پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کوئی بچی غریب اور یتیم ہو, اگر کبھی آپ اس کی شادی کر دیں, میرا یقین کہتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ انعام عطا فرمائے گا, اس سے بھی زیادہ. یار کدی تک کرو چانا مہربانی, کبھی زندگی میں ایک اگر ہو سکے تو کر کے دیکھ. تو کسی غریب دی دھی دا گھر وسا, اللہ تیری دھی دا وسا چھڑے گا. عزیزو یہ اسلام کا حسن ہے کہ بیٹی کو اتنا زیادہ مقام اور رتبہ عطا کیا. لیکن میں چونکہ لائیو بھی چلتا ہے اور ہمیں پوری دنیا سنتی ہے اللہ کے فضل سے, میں ان کے لیے بھی ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ عورتیں جو آج اسلام کی باغی بنی ہوئی, عورت کو چاہیے کہ تجھے اسلام نے کتنی شانیں عطا کی ہیں. اگر تو ماں کی صورت میں ہے تو تیرے قدموں میں جنت ہے, بیٹی کی صورت میں ہے تو تجھے رحمت قرار دیا, اچھی بیوی ہے تو تجھے جنت قرار دیا. لیکن اس کے باوجود تجھے اتنے بڑے بڑے اعزاز اسلام نے دیے, اب تو اسلام کی باغی بن رہی ہے. اسلام کی باغی نہ بن. اور بیٹی کا کتنی خدمت ایک باپ اپنی بیٹی کی خدمت کرتا ہے. اس بیٹی کو چاہیے جب بڑی ہو نا تو کوئی قدم اپنے باپ کے حکم کے خلاف نہ اٹھائے, کہیں اس کا سر نیچا نہ ہو جائے, کہیں اس کے بھائی پریشان نہ ہو جائیں. ایسا نہ کر, تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی. یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے, یہ جو سفید داڑیوں والے بیٹھے, جان کی امان پاؤں تو آپ سے بھی کوئی بات کر سکتا ہوں. آپ میں سے اکثر اللہ کر کے یہی بات سمجھتے ہوں, لیکن کئی ایسے بھی ہیں, اور جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے زیادہ مسئلے ہیں, اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پر جب وہ فوت ہوتا ہے نا تو معاشرے کے اور اپنے برادری کے 3-4 بابے بڑھڑے وہ کٹھے ہو کے آ جاندے نے دھیاں دے کول, اللہ نے تانوں دودھ پوتر دتو ہے, سارا کچھ ہے, تو سانا بیراواں دے حق وچ بیان چ دیو. باقاعدہ ذہن بنایا جاتا ہے بھئی ہن ایتھے پیو دے 70 تیاں بیٹھیاں تے بابا دوک شوق ہے تو ہن انہاں مان بھی بننا ہے. اللہ کے بندے, بیٹیوں کو حق اللہ نے دیا ہے تو تمہیں تکلیف کاہے کی ہے؟ اللہ کا حق پورا کرنا, پھر دیکھنا اللہ تجھے برکت عطا. لا سمر صاحب تو تا مولویاں والیاں گلاں کرنا. میں کہا میں مولویاں تو مولویوں والی کروں گا نا, اور کس کی بات کروں؟ اور نہیں تینوں اصل سمجھ ہی کوئی نہیں. میں کہ کی ہویا ہے؟ اے بہنا تحفہ دیندیاں نے بیراواں نوں, تو کہتے ہیں مولوی صاحب اوئے بہنا تحفہ دیندیاں نے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ساری جب سے میں نے ہوئی سنبھالی ہوں 36 سالاں دا میں بھی ہویا کھلوتا, اور میرا خیال ہے آپ جو بیٹھے ہیں, آپ کئی 60 کئی 70 کئی 80 سال کے بابے بیٹھے ہیں, میں نے کہا آپ بھی مجھے بتائیں ایک بھائی مجھے دکھاؤ جس نے اپنی بہن کو تحفہ دیا ہو اپنی زمین. یہ ساریاں بہنیں ہی تحفہ دینیاں نے. اے بھائی جان اور بھی کدی دے سین. میں آکھیا جڑے چٹیاں داڑیوں میں تواڈے نال گل کروں کھلوتا. اور ایک بات میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائیو, آپ اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے ہو. میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں باپ اپنی بیٹی کے گھر, نہیں قاری صاحب تو مولوی نے گلا اساں دھی دے گھر نہیں جاندے. تے میں کہ کیوں, کی مسئلہ کی ہے؟ اونوں جادو ہے, ٹونا ہے, اسیب ہیں, گندے بندے, رولا کی ہے؟ نہیں تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. اسی دھیاں دے گھر دا ایک گھٹ پانی دا بھی نہیں پیندے. میں کہ بلے او بابا, رات تینوں میں شاباش دے میں چوک کے کھلار کے بھئی جیڑی دھی دے گھر دا تو ایک گھٹ پانی دا نہیں پیندا, او دے 2 کلے دبی بیٹھا ہے, او تیرے واسطے جائز ہے؟ 2 کلے دبی بیٹھا ہے, او تیرے واسطے جائز ہے؟ دے نہ حصہ. اس کا مطلب اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے نا بھائی. لیکن میں نے پہلے کہا جان کی امان پاؤں تو ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا, دل توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. او میرے بھائی, اپنی بیٹیوں کو حق دیا کرو. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط ریت ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی فرمائی نا حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ, تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا میں نے تیرے لیے بیٹی بہترین رشتہ تلاش کیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لے, نبی کی باقی بیٹیوں کے جو رشتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا, حضور کی حدیث ہے, صحیح میں موجود ہے, فرمایا عثمان اللہ کے حکم سے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر رہا ہوں. اور اے عثمان, جب آپ کی بیٹیاں فوت ہو گئی دونوں یکے بعد دیگرے, فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں محمد ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا.